الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے. ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم قاری محمد اویس اصغر صاحب فرما رہے تھے. آج ناظرین کرام ہمارا موضوع ایسا ہے کہ وہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ جو ماہ صیام ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے اور آگ سے آزادی کا ہے.
تو کل وہ شام کو تیسرا عشرہ جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں اہل اسلام جو ہیں ہمیشہ سے معمول مبارک رہا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں ہر سال آپ نے مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا، اور سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور مسلسل اعتکاف آپ فرماتے رہے ہر رمضان میں، حتیٰ کہ آپ کے وصال پاک جو تھا اس کا وقت آ گیا۔ اسی طرح امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے فرمایا تھا، جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب جو ہے اعتکاف میں۔ اعتکاف چیز کیا ہے؟ اعتکاف کا عمل کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو قرآن حکیم میں سورہ مزمل میں آیا کہ سب سے کٹ کر اسی رب کے ہو رہا ہو۔ تو یہ جو 10 دن ہے خاص طور پر اس میں جو مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب سے کٹ کر، دنیا کے سارے جھمیلوں سے ہٹ کر خالصتاً اپنے اللہ سے لو لگا کے اور رب تعالیٰ کے اور ذات حق کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایک کورس ہے زبردست قسم کا، روحانی عظمتیں اور رفتیں حاصل کرنے کے لیے اور معرفت الہیہ جو حاصل کرنے کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ایک اور حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ کمال کی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ہر روز جس دن وہ بیٹھا ہوتا ہے ہر روز ایک حج جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے۔ تو یہ وہ دور ہے اعتکاف کے دوران، یہ وہ اوقات ہیں جب آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ چلا جائے کہ یا اللہ جو میں تیری بارگاہ میں مانگنے آیا ہوں، میں سائل ہوں اور میں یہاں سے لے کے اٹھوں گا، تجھ سے بڑا جواد کون ہے، تجھ سے بڑا سخی کون ہے، تجھ سے بڑے خزانے کس کے ہیں، کائنات کے سارے خزانوں کا تو مالک ہے اور میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اور ساتھ کہے کہ سب سے بڑا وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آیا ہوں، مجھ پہ کرم کر دے۔ اور دعا جو ہے قبولیت کے لیے ایک اور بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پہلے، اپنی عرض ادا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا جلد قبول ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو اعتکاف کے بعض لوگوں کو مسائل نہیں پتہ ہوتا، مثلا لوگ منہ باندھ لیتے ہیں، ہم نے دیکھا اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس کا کیا مسائل ہیں۔ اور اعتکاف میں اگر کوئی جو ایک آدمی ایک محلے سے بیٹھ جائے تو کیا باقیوں کا جو ہے وہ نہ بھی بیٹھے تو جو ہے وہ ان کا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اعتکاف میں لوگ کہتے ہیں کہ بالکل زبان سے کوئی لفظ نہیں کہنا، اشاروں سے کرنا ہے لکھ کے۔ کیا بندہ بول سکتا ہے؟ اعتکاف میں موبائل استعمال کر سکتا ہے، خبریں دیکھ سکتا ہے اور لوگوں سے گپ شپ لگا سکتا ہے، ساتھ والوں سے۔ اس طرح کی بے احتیاطیاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں۔ تو کیا اعتکاف کے دنوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کون سے اعمال ہیں جو بہت مقبول بارگاہ ہیں، وہ کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ کس طرح وہ جو ہے راتیں اور کس طرح وہ دن گزارنا چاہیے؟ سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو اسکالر حضرات ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، آپ کو پتہ ہے اکثر میرے مہمان بنتے ہیں، ان کے ساتھ صاحبزادہ سید زین العابدین، آپ سجادہ نشین ہیں حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، تینوں ہی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ تینوں سے واقف ہیں۔ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے روز کی طرح ہماری محفل جو ہے اس کا ایک ذوق جو ہے اور پھر وہ کیف پیدا کرنے کے لیے اور محفل سماع جو ہم منعقد کرتے ہیں اس کے جو سربراہ ہیں جناب شیر میاں داد اور ہم نوا۔ جی شیر میاں داد آپ سے شروع کر رہے ہیں، کیا سنا رہے ہو؟ جی اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، حمد باری تعالیٰ۔ جی بسم اللہ۔
روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا او مالک او سب دا رازق خالق سارے جگ دا خالق سارے جگ دا در در پھرنے نالوں بن جا بندہ سونے رب دا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ تو رحیم تو کریم تو ستار تو غفار اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اپنے دل وچ سونے رب دا تو کیوں پیار نہیں بھردا کیوں پیار نہیں بھردا ماں دی ممتا کولوں ود کے تینوں پیار کردا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے میرا اللہ اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا او چاوے تے تاج پواوے لاوارس مسکینانو لاوارس مسکینانو پیغمبر تے نبی بناوے سونا رب یتیمانو اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا میرا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ سب دے حال نو جانے بولے یا نہ بولے بولے یا نہ بولے اس دنیا دی کوئی نیشے او دی ذات دولے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا منگ کے ہور کسے دے کولوں بندیاں شرک نہ کر تو بندیاں شرک نہ کر تو خالی چولی اپنے مالک رب دے اگے کر تو اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ پاک نے تیری خاطر نعمت کل بنائیاں نعمت کل بنائیاں کیڑی گلوں غیراں اگے چولیاں تو پھیلائیاں اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا او رحمان رحیم بنائے کرے گا معاف خطاواں کرے گا معاف خطاواں او دے درد گناہگاراں دی ہون قبول دعاواں اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا ایک واری تو معافی منگن لئی تے ہو تیارے دے گا معافی تینوں رب تے سب دا بخشن ہارے اللہ بادشاہ
ہر ایک غیر نو جا کے اپنے دل دا دکھ سناوے جیدی رحمت واجہ ماری او دے کول نہ جاوے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا پنج وار مؤذن تینوں مسجد وچ بلاوے زر تے مال دلال چ تینوں رب تو دور لے جاوے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا تیری خاطر اس مالک نے 14 طبق بنائے پنج تن پاک دے تیرے سر تے کیتے رحمت سائے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا رب دے کولوں منگ لے شاہ لولاک دا صدقہ شاہ لولاک دا صدقہ اللہ پاک دے دینا سب نو پنج تن پاک دا صدقہ اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا در در تے تو کنا رلیا ایک اج میری من لے یا مسجد وچ معافی منگتے رب نو سجدہ کر لے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ سب دیاں جھولیاں بھردا سب دیاں جھولیاں بھردا پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں رزق مہیا کردا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ویلکم بیک ناظرین کرام. جی علامہ برکاتی صاحب، سنت موقدہ علی الکفایہ، ایک تو یہ مسئلہ بیان کر دیں، اور دوسرا بتائیں یہ اعتکاف ہے کیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کیا عبادت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، اعتکاف اللہ تعالیٰ کی ان عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رائج فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خصوصیت سے رائج فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 6 یا 7 مقامات پر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں فرمایا ہے.
اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور دیگر عبادات، رکوع سجدہ نوافل ادا کرنے والوں کے لیے آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں یا مساجد کی جو انتظامیہ یا متولی حضرات، ان کے ذمہ لازم ہے کہ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے ان کے لیے سہولیات کا اہتمام کریں۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس حوالے سے کمیٹیاں کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید نے خود اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جو تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ تولیت عطا فرمائی تھی بیت اللہ شریف کی، تو اسی لیے وعدہ بھی ان سے لیے کہ یہ آپ نے پاک رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دھو کے چمکا کے رکھنا، طاہرہ پاکیزگی رکھنی ہے، اور طہارت کے اندر خوشبویات بھی شامل ہیں، ماحول کا معطر ہونا بھی شامل ہے، یہ تمام آسائشیں اور آسانیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم اس چیز کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، ان رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک یہ موقع دیا ہے 10 دنوں کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ تعیین کر کے فرما سکتے تھے، لیکن اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اس کے بعد متصل اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر متصلاً تیسرے 10 دن اعتکاف کیا، پورا مہینہ آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے کیا، تیسرے میں نے اس کو پا لیا ہے۔ امت کے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ پورا مہینہ بیٹھنے کے لیے تم آخری 10 دنوں پہ آ جاؤ۔ اب اس بات میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلا مقصود تو ہے لیلۃ القدر کا حصول۔ دوسرے نمبر پر صرف یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کا حصول جس کو مل گئی ان راتوں کو جاگ لے، باقی نہیں، بلکہ اگر یہ کیفیت ہوتی تو پھر اعتکاف نفل کبھی بھی نہ ہوتا، کیونکہ صرف لیلۃ القدر کا تعلق تو رمضان سے ہوتا۔ اب اعتکاف کی جو محدثین اور فقہاء ہیں انہوں نے 3 اقسام بیان کی ہیں، اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے اور اعتکاف نفل ہے۔ واجب آپ نے کوئی منت مانی پوری ہو گئی تو اب آپ نے جو منت مانی اس کا اعتکاف پورا کرو۔ اس کے بعد جو اعتکاف سنت ہے یہ آخری 10 دنوں کا ہے، اور اعتکاف نفل جو ہے وہ جب چاہے جتنے چیز وقت کے لیے چاہے، پورے سال میں انلیمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کسی بھی جتنے دنوں کے لیے چاہے، جی تھوڑے لمحات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جی اب اس میں ہم یہ مسجد میں جب جاتے ہیں، ہاں جی میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، وہ وقت بھی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ اچھا اب سنت موقدہ، جی سنت موقدہ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری ایک علاقہ میں گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں اعتکاف کسی نے نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 10 سال جو بسر کیے ہیں ان میں آپ اعتکاف فرماتے رہے، اور اگر کوئی ٹائم آپ کا چھوٹ جاتا کسی سفر کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے تو آپ اس کی قضا فرماتے تھے۔ یعنی یہ اتنا عمل سرکار کا پسندیدہ، اور تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو زجر و توبیخ کی اور ان کو اس عمل کو اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے اجر اور ثمرات، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں، وہ آپ نے مسئلہ نہیں پورا موقدہ کا، میں اسی طرف آنے لگا ہوں۔ اس کے اجر و ثمرات کو دیکھیں اور پھر اس کی تاکید کو دیکھیں۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ ایک سنت موقدہ نے اس کو با جماعت نماز تک پہنچا دیا۔ ٹھیک، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باہر گفتگو کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ ان تمام برائیوں سے بچتا ہے سنت موقدہ، لیکن جو حضور نے فرمایا کہ نیکی دوسری نیکی کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے، تو یہ اعتکاف کی نیکی جو ہے اس نے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنی آسان کر دی، اور علی ھذا القیاس جتنے برائیوں سے انسان مسجد میں بیٹھ کے بچتا ہے۔ جی مفتی صاحب آپ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ سنت موقدہ علی الکفایہ، پہلے تو اسی پہ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مختلف الاقسام ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر فرمائے ہیں اور کبھی ان کو ترک نہیں فرمایا، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھار آقا دو عالم علیہ السلام نے امت کی آسانی کے لیے ترک بھی فرمایا۔ جن اعمال کو کبھی بھی حضور نے ترک نہ فرمایا ہو
اور اس پر کوئی دلیل ایسی نص قرآنی وغیرہ موجود نہ ہو تو ان کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کہتے ہیں جو متواتر اور مؤکد ہے. لیکن اس کا حکم یہ ہے، علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ تمام اہل شہر میں سے اگر کوئی ایک شخص، چند ایک لوگ مل کر، پورے شہر سے، پورے شہر محلے سے نہیں جی نہیں، پورے شہر سے چند ایک لوگ اگر جامع مسجد کے اندر یا مسجد جماعت کے اندر اعتکاف کر لیں تو یہ سنت اس اعتبار سے باقی لوگوں کے ذمہ سے اتر جائے گی کہ بارگاہ الہی میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اعتکاف نہیں کیا. باقی رہ گیا اس کا ثواب، تو وہ ثواب صرف انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہوگا اور اعتکاف کیا ہوگا. ٹھیک، یہ ہے سنت کفایہ. ان کو بھی تو ملے گا جو انتظام کریں، جو مسجد جی میں ان کو انتظام کرنے کا، جو ان کا روزہ کھلوائیں گے، ان کے لیے سحری کا انتظام جی لوگ جس طرح کا عمل کریں گے انہیں ثواب بھی اس طرح کا ملے گا. جو روزہ کھلوائے گا اس کو روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا، جو مسجد کی پاکی کا اہتمام کرے گا اس کو مسجد کی پاکی کا اہتمام کا ثواب ملے گا. یہ سب چیزیں. باقی رہا اعتکاف، تو اس عمل کا ثواب اسی عمل کے کرنے سے ملے گا. اعتکاف سے ہی. اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھنا. اچھا، قرآن عزیز نے اس کی تعریف اور اس کو مختلف جگہ پر ذکر بھی فرمایا. مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم سے باز پرس شروع فرمائی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو آپ نے یہی فرمایا تھا، فرمایا کیا ہوا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت پر جمے بیٹھے ہو. تو وہاں آپ نے عاکفون کا لفظ استعمال کیا، اسی سے اعتکاف بنا ہے. اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے، یعنی شریعت کی نظر میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر کے بحالت روزہ مسجد کے اندر ٹھہرا رہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. روزہ بھی لازمی ہے، روزہ اس میں شرط ہے. اب اس کی حکمت کی طرف آئیے تو میں اس کے بارے میں کچھ اشارہ آپ نے فرما دیا تھا، برکاتی صاحب نے بھی کر دیا، میں اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. اس پر گزارش یہ ہے کہ روزہ اور اعتکاف یہ دونوں قریب قریب عبادات ہیں. صوفیاء کرام میں ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو وہ اپنے زیر تربیت شخص کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی تاکید کرتے ہیں، جن سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ یہ ہے فضول کلام کرنا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا اور مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ فضول اختلاط کرنا. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوتی اور اس سے قرب الہی سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت توجہ اللہ میں کمی آ جاتی ہے. جی کمی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت کسی صوفی کی تربیت میں کوئی شخص جاتا ہے تو وہ ان سے یہ چیزیں چھڑواتے ہیں، روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، اس کو خلوت نشینی کی تربیت کرتے ہیں، یہ سب معاملات. تو دیکھیے انسان کی جو چلہ کشی کرواتے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے، اس میں یہ سارے عناصر موجود ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے تو دو چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں. نمبر ایک، بہت زیادہ کھانے کا جو طمع ہے یہ، اور دوسرا جسمانی شہویہ امور جتنے ہیں وہ سارے ترک کر دیتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتے ہیں. یہ کم کھانے والا آپ نے کہاں سے عملی طور پہ تو اس سے ادروائز نظر آتا ہے. حقیقت یہی ہے اور آقا دو عالم علیہ السلام نے بھی اسی کو پسند فرمایا. ٹھیک. اچھا، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پیچھے رہ جاتا ہے بہت زیادہ گفتگو کرنا، فضول کلام کرنا، بہت زیادہ سونا اور یہ مخلوق کے ساتھ اختلاط، یہ بھی بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ عمل ہیں. تو ان کی تیاری کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جو عبادت ہمارے لیے مقرر فرمائی وہ اعتکاف ہے. اب فضول کلام بھی جاتا رہے گا، بہت زیادہ سونا بھی ختم ہو جائے گا اور مخلوق سے اختلاط بھی اس معنی میں ختم ہو جائے گا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہو گیا، الگ ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں جس وقت حاصل ہو گئیں اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلا ثمرہ یہ، جب وہ اعتکاف کی حالت میں عبادت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا اور خاص طور پہ خلوت میں رہے گا تو رب العالمین جل وعلا کی یاد اس کو آئے گی اور رب العالمین کی یاد سے اس کو انس ہو جائے گا. دو جگہ پر اس کو یہ انس کام آئے گا جہاں پہ اور کوئی نہیں ہوگا. خلوت اسی سے اس لیے چھڑوائی کہ اس نے مرنے کے بعد جب قبر میں جانا ہے تو وہاں اس کو خلوت نصیب ہونی، اور روز محشر جس وقت اٹھے گا تو اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ اس کے قریب نہیں ہوگا، وہاں بھی اس کو تنہائی اور خلوت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں اپنے آپ کو رب العالمین جل وعلا کی ذات سے انس حاصل کرنے کا عادی بنا لے گا تو قبر میں یہی اعتکاف کی خلوت کی عادت جو ہے وہ بھی اس کے کام آئے گی، اور آخرت میں جس وقت بارگاہ الہی میں اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا بلکہ اس کو معلوم ہوگا کہ میں رب العالمین جل وعلا کی رحمت کے انحصار میں. علامہ صاحب کون سے جو ہیں محبوب اعمال ہیں؟ موبائل رکھنا چاہیے، یہ بھی ذرا بتا دیجئے. اعتکاف میں رابطہ ذرا ہو جائے باہر سے، یا یہ بتائیں کہ مثلا موبائل پہ آدمی جو ہے وہ دینی پروگرام ٹی وی کے دیکھ لے، جو ضروری خبریں ہیں روز کی وہ بھی اس کو مل جائیں، یہ ذرا بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب اصل میں اعتکاف تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جیسے آپ نے شروع میں وتبتل علیہ تبتیلا کی بات کری دی ہے کہ ہر چیز سے کٹ جانا ہے اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اب یہ رابطے جو ہیں یہ سارے ختم کر کے بندہ بیٹھے گا تو پھر ہی ادھر مربوط ہو سکے گا کہ جہاں مقصود ہے. اور رہا مطلب کوئی ضروری کال وغیرہ یا کوئی عالم ہے تو اس کو مسئلہ وغیرہ بتانا ہے تو اس کے لیے کچھ جواز کی صورتیں بیان فرمائی ہیں فقہاء نے, ورنہ ہر شخص کو مطلب موبائل وغیرہ استعمال کرنا جو ہے اس کی ممانعت ہے, نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم مطلب اسی میں مشغول رہیں گے تو یہ تو ایک ایسا آلہ ہے کہ یہ تو ہمارے گھنٹوں برباد کر دیتا ہے اور مقصدیت حاصل نہیں ہوگی. وہاں جا کر ہر ایک چیز سے قطع تعلق, مطلب آپ کو مسجد میں بلانے کا مقصد یہی ہے, ورنہ آپ کو اپنے گھر میں بھی اعتکاف بٹھایا جا سکتا تھا کہ آپ اپنے اعزہ اقربا, اپنے دوست احباب, مطلب سب جو عزیز ہیں ان سب کو, عزیزوں کو چھوڑ کے جو عزیز تر چیز ہے ذات باری تعالیٰ, اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. بہت اچھا. جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ ہم نے 20ویں کا جو روزہ ہے یہ جا کر مسجد میں کھولنا ہے. کل 20واں روزہ ہو جائے گا. آج 19واں روزہ شروع ہو جائے گا اور کل 20واں روزہ ہوگا. تو 20واں روزہ جو ہے یہ ہم نے اس کا افطار مسجد میں کرنا ہے. اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے. افطار سے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں, سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے. جو داخل نہیں ہوا تو اس کا وہ پھر سنت اعتکاف نہیں ہوگا, وہ اعتکاف اس کا نفلی ہو جائے گا اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, تو بہرحال اس کو بھی برکات نصیب ہو جائیں گی. اب وہاں بیٹھنے کے بعد آپ نے معمولات کے حوالے سے بات کی ہے, تو ایک تو جیسے قبلہ شاہ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کا تو سلسلہ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید اگر درست طریقے سے کر سکتا ہے تو قرآن پاک پڑھے, نہیں تو وہاں پر مسجد میں جو موجود امام صاحب ہیں, مؤذن ہیں, ان سے قرآن سیکھنا شروع کر دے کہ سیکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. دیگر جو مسنون اعمال ہیں اس میں مطلب جو اس نے 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جو نوافل نمازیں ہیں جیسے اشراق ہے, چاشت ہے, تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اوابین ہے, یہ نمازوں کا معمول بھی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو سجدوں کا ذوق ملے. اور سجدہ جو ہے یہ عبادت مقصودہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کا قرب پانے کے لیے. اچھا, صبح وہ اشراق چاشت پڑھ کے سو جائے, پھر ظہر کے وقت اٹھے, بہترین ہے. آج کل پوری شب بیداری کرے اور صبح اشراق چاشت تک جو ہے وہ بیدار رہے, اشراق چاشت پڑھے اور پھر ظہر تک آرام کرے. اس کے بعد اٹھ کے تلاوت قرآن پاک کرے, درود پاک کی کثرت کرے. اور دیگر جتنے لغویات ہیں, اصل میں ہمارے مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ 2-4-5 مل کے بیٹھے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ مقصد مطلب اس کا فوت ہو جاتا ہے. وہاں پھر غیبت بھی ہوگی, چگلی بھی ہوگی. مقصد تو یہ تھا کہ تمہیں تقویٰ کی اعلیٰ معراج پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے, سب سے کٹ کے. جی ہاں, اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ تمہاری زبان بھی حفاظت میں آ جائے, تمہاری آنکھیں بھی. اب دیکھیں نا کہ اعتکاف کے بارے میں مطلب یہ فضیلت بیان ہوئی احادیث طیبات میں کہ جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے جو باہر معاشرے میں رہ کے کر رہا تھا. اب اگر وہ نہیں بچ رہا, اندر بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے, چگلی کر رہا ہے, تو مقصد تو فوت ہو گیا. اچھا جی علامہ صاحب, ایک بات اس میں میں آپ کی طرف گروپس میں بھی بیٹھتے ہیں نوجوان کہ یار ہم 4-5 دوست ہیں, گپ شپ رہے گی, بڑا اچھا ماحول رہے گا, اور کچھ بڑی کم تعداد اگرچہ وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ فلانی مسجد میں بہت اعلیٰ سحری اور افطاری ہوتی ہے, ذرا کھانے پینے کی کافی زیادہ سہولت رہتی ہے, تو اس کے بارے میں جی اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر کیا ہے. کیا وہ ایسے اللہ تعالیٰ میں مل جائے گا؟ اچھا, 2 حج اور 2 عمرے کا اس کا اجر ہے, تو وہ کیا ہم اپنے معاملات زندگی اسی طرح سر انجام دیتے رہیں, اسی طرح میل ملاقات رکھیں, اسی طرح اپنا ہر کام رکھیں جس طرح عام دنوں میں رکھتے ہیں, تو کیا اتنا بڑا اجر ہمیں مل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ملے گا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اعتکاف کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی کے اندر بندے کے اوپر وہ انوار و تجلیات نازل کرتا ہے جو مجمع میں اس کا مقدر نہیں بنتے. ایک اچھائی کے لیے اس کو تنہائی میں تیار کیا جاتا ہے. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہیں, آپ کو ملتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اظہار نبوت سے پہلے جیل میں رہے, تنہائی تھی. اللہ حاضل کیا سارے نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علاقہ چھڑوایا گیا, آپ دوسرے میں چلے گئے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کے جاتے رہے. یہ تنہائی ایک انسان کے نوری کیفیت کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہے, اور یہی ہے اعتکاف. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بشری انسان جو ہے اس کے اندر میں اپنے نورانی تجلیات جو ہیں ان کا نزول کروں.
اور اس کے لیے اس کو تنہائی چاہیے. اچھا اس میں نفس کی اصلاح کے لیے نفس کشی بھی تو بڑی زوردار اس میں ہوتی ہے جی. اس کے اندر اگر اس طرح کرے جس طرح ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر اس پہ عمل کرے جی, اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے حالات کچھ گنجائشیں فقہی کتابوں میں ملتی ہیں, لیکن وہ اسی کیفیت میں ہے کہ جس کے لیے لازمی اور ضروری اور ناگزیر ہو جائے. مثلا ہم ایک چیز کو تیار کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کھانا بنانا ہے, اس کے اندر آلو رکھیں تو آپ چھیلے بغیر استعمال نہیں کرتے, حالانکہ چھیلے بغیر بھی استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر معیار رکھتے ہیں. تو پھر اعتکاف کا معیار یہی ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب کو چھوڑ دو, صرف اللہ تعالیٰ کے در پہ پڑ رہو, اور پھر کسی اور کی طرف آپ کی توجہ نہ جانے پائے. جب آپ اس درجہ پر فائز ہوں گے, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ 3rd ڈویژن میں بھی پاس تو ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے اسکالرشپ والا ٹاپ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, اسی لیے اعتکاف دیا ہے. اچھا, اسی لیے اعتکاف دیا کہ ہر مومن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ علو مرتبیت تک پہنچے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. فقہی کتابوں میں یہ بات معلوم ہے, موجود ہے کہ آپ کا اگر یہ اعتکاف سنت ٹوٹ گیا تو اس کے بعد آپ اسی دن کی قضا کریں گے. بعد میں کن باتوں سے ٹوٹتا ہے, چلیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر ادھر آ جاتے ہیں, بعد میں ادھر چلتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا کام جو روزے کے منافی ہے وہ کر دیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. مثلا آپ نے کھا لیا, روزہ توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اسی طرح آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ازدواجی مراسم کے سلسلہ میں یا کچھ بھی, تو وہ تمام کے تمام جو ہے مسجد سے بغیر شرعی حاجت کے باہر نکل گئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. اگر نہانے کے لیے چلا جائے, صاف کپڑے پہننے کے لیے نہانے کے لیے, ہمارے بہت سے دوست اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں, لیکن میں غازی صاحب اس پہ ایک بیس عرض کر دیتا ہوں, جو سمجھ گیا وہ انشاءاللہ تمام مسئلہ سمجھ جائے. بیس یہ ہے کہ عرب کا ماحول, پنکھے کی سہولت نہیں, گرمی شدت کی, مسجد کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا خیمہ لگاتے ہیں, اتنی گرمی کے باوجود آپ غسل کرنے نہیں جاتے, اور مسجد نبوی اتنی چھت اس کی اونچی ہے کہ ہاتھ اوپر کرے تو لگ جاتا ہے جی, اور آپ کا خیمہ مبارک صحن میں لگتا تھا. آپ زیادہ جب بہت زیادہ گرمی محسوس فرماتے تو اپنا سر مبارک خود مسجد میں رہتے, وہ دروازے سے اندر کرتے کھڑکی سے, تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کا سر مبارک پانی سے دھو دیتی, خود مسجد میں رہتے. ہم یہ بات کہتے ہیں اس کٹھن دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ گنجائش پیدا نہ کی اپنے لیے, تو آج ہم لوگوں کے لیے کیوں نکال رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہے ہیں اتنے نہا لو, کچھ نہیں ہوتا, یہ کر لو وہ کر لو. بھائی آپ اس کا اجر دیکھو, جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 خندقیں جو مشرق سے مغرب تک ہوں, اتنا فاصلہ اس بندے اور جہنم کے درمیان پیدا کر دیتا ہے. ایک دن کی اتنی برکت ہے, جہنم سے اتنا دور لے جاتا ہے. تو جب یہ اعتکاف کریں گے تو کچھ بھی نہ کریں, اپنے مزے بھی کرتے رہیں, سب کچھ جناب. اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسانیاں ڈھونڈنی, وہ تو زندگی ہماری اسی میں گزرتی ہے. کبھی اللہ کے لیے ہم تکلیفیں بھی تو ڈھونڈے, ٹھیک ہے, کبھی اللہ کے لیے ہم مشقت سے بھی گزارنا ہے. اگر آقا کریم علیہ السلام چاہتے تو دعا فرماتے, اور وہی دعا کرتے جو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کی ایک ایسی دعا ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوگی. آپ یہ دعا کر دیتے, یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر دے, نہ جہاد کی حاجت رہتی, نہ گھر چھوڑنے کی, نہ ہجرت کی, کچھ بھی نہ رہتی, لیکن آپ نے مشقت اختیار کی ہے, جہاد کی ہے, سب کچھ کیا. تو یہ اعتکاف ہمیں مشقت کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کی طرف جانا ہے. شاہ صاحب اور کیا کیا اعمال؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا, اگر اس نے کوئی دیگر جو اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے باہر چلا گیا, پھر, اور اگر وہ کہے کہ میں نہاؤں, کپڑے بدل کے خوشبو لگاؤں, گھر سے مل بھی آؤں کسی کو, تو پھر بھی جو ہے اعتکاف ٹوٹ. اور کیا کیا باتیں حاجی صاحب؟ ہمارے فقہائے کرام نے اس سلسلہ میں ایک اصول ذکر کر دیا ہے. اچھا, کہ بحالت اعتکاف بندہ صرف 2 وجہ سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے. ان دونوں کی تشریح بھی انہوں نے ہمارے فقہا نے کر دی. رفع حاجت کے لیے جی, ایک ہے حاجت طبعی اس کی, اور دوسری ہے اس کی حاجت شرعی. حاجت طبعی سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کو قضاء حاجت کا اہتمام اس مسجد میں نہیں ہے کہ جہاں پر اس نے اعتکاف کیا. اب ظاہر ہے اس کی طبعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کو مسجد سے باہر جانا پڑے گا, تو جتنی دیر میں وہ پوری کر سکتا ہے اپنی قضاء حاجت, تو وہ پوری کر کے واپس آ جائے گا, اس سے زیادہ باہر نہیں ٹھہرے گا. اگر مسجد میں بالفرض اچھا باتھ روم نہیں ہے, اور گھروں میں آج کل کموڈ اور اچھی سہولتیں ہیں, تو پھر گنجائش جی نہیں, اس میں سہولیات کا نہیں, بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ قضاء حاجت کے لیے اس بندے کا ایک دوست ہے جس کا گھر مسجد کے قریب ہے, اور اپنا اس کا گھر دور ہے, تو فقہا ہماری یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی قضاء حاجت کرنے کے لیے جائے گا, اپنے دوست کے گھر میں بھی نہیں جا سکتا. تو اس میں سہولیات کا, چاہے گھر نزدیک ہے دوست کا, جی نہیں,
اس میں بھی اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جائے گا اپنے گھر کے اندر، وہاں جائے گا، اپنے دوست کے ہاں نہیں جائے گا، اس لیے کہ سہولیات کو ترک کرنا پڑے گا۔ ایک گزارش یہ، اور دوسری گزارش یہ، حاجت شرعی کے لیے اگر مسجد سے باہر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس مسجد میں وہ بیٹھا ہے یہاں صرف 5 جگانہ نماز ہوتی ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہے تو جتنی دیر میں جمعہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی فقہا کہتے ہیں کہ اتنی دیر پہلے مسجد میں پہنچے جتنی دیر میں اس کو معلوم ہے کہ میں جاؤں گا، 4 سنن پڑھوں گا، اس کے بعد فوراً خطبہ، اذان، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے باقی اپنی نماز پڑھ کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ سنتے نفل آ کے اپنی مسجد میں پڑھے گا؟ جی نہیں، اعتکاف کی جگہ پہ؟ جی نہیں، جو جمعہ کے بعد والی اور جمعہ کی پہلی والی سنتیں ہیں وہ اس کی اجازت ہے کہ اسی مسجد میں ادا کرے، وہ ادا کر کے فوراً پھر ٹھہرے گا نہیں، واپس آئے، کوشش کرے یہی۔ لیکن اور اسی طرح یہ بھی ہمارے فقہا نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ اس مسجد کے انہدام کا خدشہ ہے، یعنی کوئی نقصان ہو گیا مسجد کو، یا مسجد منتظمین منع کر دیتے ہیں، کوئی عذر ہوا، یہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اب اس کو عذر لاحق ہے، تو اس مسجد سے دوسری مسجد منتقل ہو سکتا ہے، اگرچہ کراہت ہے اس میں، اچھا اچھا، اگرچہ کراہت ہے مسجد میں اگر ہو سکتا ہے منتقل۔ جی، اگر عذر کی بنا پر منتقل ہوا تو پھر تو کراہت بھی نہ رہے گی، بالفرض اگر فائدے کی وجہ سے کہ یہاں سہولت کم ہے دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے تو یہ یہاں اے سی اگر خراب ہو جائے تو یہ عمل اس کا مکروہ ہے، لیکن اس سے اس کا اعتکاف جو ہے، اس مسجد کا اے سی خراب ہو گیا جہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ہاشمی صاحب کی مسجد کا اچھا اے سی، تو وہاں جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں ثواب نہیں، ایسا نہیں، دیکھیں برکاتی صاحب نے اصول اس بارے میں بھی عرض کر دیا ہے، کہہ دیا کہ عبادات کیسی بھی ہوں ان میں سب سے زیادہ ثواب جو ملتا ہے وہ بربنائے مشقت ملتا ہے، مشقت جتنی زیادہ اٹھائے گا ثواب اتنا ملے گا اور کمال بھی اس عبادت کا اتنا ہی حاصل ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اس میں سہولت تلاش کرے گا تو جس طرح سہولت پڑ دی جائے گی تو اس میں کمال جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا جی ہاشمی صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ثواب کم ہو جائے، مثلا ایک مسجد میں پنکھا خراب ہو گیا، بجلی چلی گئی، تو وہ دوسری مسجد میں چلا جائے جہاں اے سی ٹھیک ہے، وہاں کام کر رہا ہے، چلو ثواب میں کچھ تھوڑی کمی ہو جائے گی، یا اعتکاف ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ ویسے سوال تو شاہ جی کے لیے بنتا ہے، لیکن اب آپ کی طرف آ گیا۔ جی اگر آپ چاہیں تو بے شک شاہ جی کی طرف شاہ صاحب اس کو تسلسل فرمائیں۔ شاہ جی ذرا بتائیں۔ جی جی، اس کے بارے میں یہ فقہا لکھتے ہیں اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا لیکن اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف ہو جائے گا، اعتکاف ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن عمل اس کا مکروہ ہے۔ اس میں میں عرض کرتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے تھے؟ نہیں تھے، تو جب وہ گرمی میں بیٹھتے رہے تو اب اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ گرمی کے آسانیاں ڈھونڈتا پھرتا؟ وہ ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت نہیں، وہ پیدا کرنے سے آئے گی نا جی، جب پیدا ہی نہیں کرنی چاہتے تو پھر کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ میں اس پہ ایک جزیہ عرض کروں گا، حدیث پاک میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور وہیں یہ حدیث پاک مجھے پڑھنے کو تفاسیر میں ملی کہ جہاں پر مسافر کو روزہ چھوڑنے کا جو ہے مطلب اذن دیا گیا اور بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی، تو وہاں پر مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو رخصتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ان پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان عرفات کے پہاڑوں جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ آسانیاں اگر مطلب کہیں گنجائش موجود ہے تو اس سے ضرور ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ پنکھے کو جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی اصل میں ضرورت اس بات کی ہے، یا مطلب اعتکاف کو ہمیں سمجھنے کی جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کا دل مسجد سے جڑ جائے۔ ٹھیک، وہ 7 خوش نصیب لوگ کہ جن کو بشارت دی گئی کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ سبحان۔ اور فرمایا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہ مسجدوں کو لازم پکڑو کہ رب کے در پہ جانے والا کبھی خالی نہیں آتا، اور فرمایا کہ جو بندہ مومنین کے ساتھ مسجد میں دیکھو تو اس کے لیے یہ گواہی دو کہ اللہ نے اس کو نفاق سے خالی کر دیا ہے، نفاق سے مبرہ کر دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالر لے لوں جی، انتظار میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زاہد صاحب۔ جی محترم غازی صاحب، علامہ کرام اور شیخ میدر صاحب، کیسے ہیں سر؟ آپ کے تو بڑی ٹھنڈ ہوگی کینیڈا میں، ہے نا؟ بہت اچھا موسم ہوگا اس وقت تو۔ ہاں کافی ٹھنڈ ہے، ہاں، اور اندر ہی ہے، لاک ڈاؤن ہے، اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ بھی لاک ڈاؤن ہیں؟ اچھا اچھا، جی جی جی، بری طرح جی۔ اس کی ویکسین ایک ہی ہے، اسٹے ایٹ ہوم، بس۔
اچھا اللہ فضل کرے, اللہ رحم کرے. اور کوئی بھی نہیں ہے اسٹیٹ, کیونکہ اب اپورڈ جا رہا ہے نا سارا ٹرینڈ. تو یہ کرونا وہاں بھی پہنچا ہوا ہے, کینیڈا بھی بڑا تیزی سے گیا. یو ایس اے میں تو بہت برا حال ہے, ہمارا قدر بہتر ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس ہے لاک ڈاؤن کی. اور دوسرا آپ نے اجازت بھی آپ کے ملک میں دی ہے اذان کی, جہاں جہاں اجازت ہوگی اذان کی وہاں کم ہوگا. سر ہماری میئر کالونی ہے, انہوں نے کہا اور لاؤڈ اذان ہو رہی ہے ماشاءاللہ, یہ بڑی خوشخبری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جی سوال فرمائیں. چینج ہو رہی ہے دنیا, اس کے بعد کافی چینج ہو جائے گی اور بدلے گی انشاءاللہ دنیا. اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. پچھلا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, آپ نے بڑی ایک پچ پہ جا کے دعا مانگی تھی اور بڑی قبول ہو گئی تھی, جس میں بارش کا بھی ذکر ہے. تو کرونا کی بھی انشاءاللہ آپ روزانہ دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سنے گا لازمی انشاءاللہ. بہت شکریہ. سوال فرمائیں. آپ کی وہ پچ ہے دعا مانگنے والی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ. سوال فرمائیں. ہاں جی یہ ہے جی, کیونکہ یہاں پہ مساجد جی لاک ڈاؤن میں ہیں تو کچھ ممبرز انشاءاللہ پروگرام بنا رہے ہیں ہماری فیملی کے, تو کیا وہ سنت اور نفلی ثواب ہے اگر وہ گھر پہ ہی بھی کریں؟ ٹھیک ہے بالکل پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی. جی فرمائے میری بہن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں بہت شوق سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے اور ہمارے ملک پر سلامتیاں نصیب فرمائے. بسم اللہ. تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے کسی وجہ سے, تو پھر اس کا مطلب جیسے ہم نے دروازہ کھول لیا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے روم میں, اور ہم نے دروازہ کھول کے باہر جھانک لیا, تو کیا ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر ہمارا اعتکاف ٹوٹ گیا تو ہمیں اس کا کفایہ کیا ادا کرنا پڑے؟ ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو وہ میرے نکے سوال نے سرکار. جی فرمائیں. میں کہ نبی پاک میرے سرکار کنی عمر وچ بیٹھے سن اعتکاف, ایک میں علی پاک کا پوچھنا مولا پاک وہ بھی بیٹھے سن. ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں جی. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام انشاءاللہ ان سوالات کے جواب اپنے اسکالر سے لوں گا, لیکن اب چونکہ کافی دیر ڈسکشن میں ہو گئی تو شیر میاں داد سے بھی کچھ ہم سن لیں. جی کیا سنائیں گے آپ؟ یہ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں کو, ہم جس میں بس رہے ہیں مولانا ظفر علی خان, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا. یہ جہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, حضور کی ملک ہے, یہ حضور کی حکومت ہے ساری کائنات میں. جی آقا کی حکومت. سارا وقار آپ سے ہے, دل جس سے زندہ ہے, دل جس سے زندہ ہے, وہ تمنا تمہیں تو ہو, دل جس سے زندہ ہے, وہ تمنا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے, ہم جس میں بس رہے, وہ دنیا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے, وہ دنیا تمہیں تو ہو, دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو, دل سے زندہ ہے وہ تم ہو, تیری زلف در شب قدر ہے, تیرا چہرہ بدر منیر ہے, تیری زلف در شب قدر ہے, تیرا چہرہ بدر منیر ہے, تیرے قربان جاؤں میں یا نبی, تو حبیب رب قدیر ہے, دل سے زندہ ہے وہ تم ہو, دل سے زندہ ہے
का नूर तुझ में हूँ बहू है, खुदा पिन्हा मगर तू रूबरू है, तेरी अजमत का वो अंदाजा किसको, खुदा है और खुदा के बाद तू है, वो तुम हो दिल से जिंदा है, वो तुम हो दिल से जिंदा है। शाह सवारा, शाह सवारा राजदारा रब दिया, सीने वाले सीने वाले खैरा पौधे मदीने वाले मदीने वाले याद तेरी दा मैं दीवा बाले, याद तेरी दा मैं दीवा बाले, उठते आजा काली कमली वाले, दिल से जिंदा है वो तुम हो, दिल से जिंदा है वो तुम हो। चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों से, उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो हो, उसकी हकीकतों से शनासा या रसूल अल्लाह उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो, दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खूब है ऐ सल्ले अला नाम मोहम्मद, अल्लाह करे उस पे हरामात से दोज़ख, जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मुहम्मद, वो तुम हो दिल से जिंदा है, वो तुम हो दिल से जिंदा है, वो तुम हो दिल से जिंदा है, वो तुम हो दिल से जिंदा है। दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर, जिसकी नहीं नज़ीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो, जिसकी नहीं नज़ीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, रहमत
ویلکم بیک ناظرین کرام. اچھا جی, سوالوں کے جواب دے لیں. کتنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور حضرت علی نے؟ بعد از ہجرت کے آپ نے اعتکاف کیا تو اس وقت 2 ہجری میں اس وقت تک 55 سال آپ کی عمر مبارک روزے جو تھے وہ فرض ہوئے 2 ہجری میں. جی جی. اچھا, تو 55 برس تقریباً آپ کی حیات طیبہ ہو چکی تھی, 54.5 برس 55 برس, تو اس میں آپ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مائیت میں ہی رہا کرتے تھے. تو جہاں جہاں عام یہی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچا ہی نہیں جا وہ چھوڑیں اعتکاف وہ اس طرح. اچھا جی, اپنا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں سنت اس میں یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں نہیں, وہ دیکھیں نا کرونا کی وجہ سے انہوں نے کینیڈا والوں نے پوچھا ہے کہ وہ تو لاک ڈاؤن ہے مساجد, تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ مسجد میں ہی ہوگا, اس کا ثواب مسجد کے اندر ہی کرنے سے ملے گا, یہ اس کی شرائط میں سے ہے. لیکن اگر گھر میں اعتکاف کرتے ہیں تو وہ بھی بیکار اور فضول نہیں ہوگا, نفلی اعتکاف کا ثواب اس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, سنت کا اعتکاف سنت موقدہ کا نہیں ملے گا, نفل کا مل جائے گا, نفل کا ان کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایکسیپشن ہے ذرا اس پہ, مطلب آپ کی بات بالکل درست, میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں, لیکن اس پہ مزید ذرا ریسرچ آپ دونوں حضرات خاص طور پہ کر لیجئے گا کہ ایکسیپشن جب وہ آ جائے تو اضطرار کی ایک کیفیت آ جائے تو پھر کیا احکامات شریعت میں کوئی لچک ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نص ثابت ہے, لا اعتکاف الا بالصوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ آقا دو عالم روزہ تو ہے, جی میں عرض کر رہا ہوں, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعتکاف فرمایا مسجد میں فرمایا. ٹھیک, مسجد سے باہر حضور کا اعتکاف ثابت نہیں ہے, صرف خواتین کا ثابت ہے. ہاں, لیکن ایکسیپشن کوئی صورت نہیں آئی, مثلا اگر اس دور میں کوئی ایسی وبا آتی یا کوئی ایسی صورت ہوتی تو پھر اس پہ سوچ لیجئے گا. آپ کی بات درست ہے, میں تو اتفاق کر رہا ہوں. یہ اجتہاد کی کوئی کیفیت بنے گی چونکہ اس سے پہلے پوری دنیا میں ایسا کبھی ہوا نہیں, تو اس پہ اجتہاد کی بہرحال ضرورت ہے علماء کو. اچھا جی, اگر اعتکاف جی ٹوٹ گیا, مثلا خاتون ہے اور وہ ان کے ایام خاص آ گئے, اعتکاف ٹوٹ گیا, ایسے ہی ہے؟ جی ٹوٹ جائے. اچھا جی, اگر بیمار ہو گیا بندہ مسجد میں, پھر بھی ضرورت پڑ گئی ہاسپٹلائز کرنے کی, جی آزار ہیں, اگر اعتکاف ٹوٹ گیا, اعتکاف ختم ہو جائے گا. روزہ پہلے بتا دیا گیا کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور خاتون جو ہماری بہن سوال پوچھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کے باہر جھانکا, تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. جی ہاں, یہ ایک عمل قلیل ہے. اچھا, خواتین کس طرح اعتکاف بیٹھے, ذرا یہ بھی بتا دیں. بڑے گھر کی کیسے بیٹھ سکتی ہیں, چھوٹے گھر والی کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ ہاں جی, اس میں تو جو فقہاء نے جزیہ بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ایک گھر کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کرے پہلے سے. اگر مخصوص نہیں ہے تو اعتکاف کا جب ارادہ ہو تو اس وقت مخصوص کر لے. اس کو مسجد بیت مطلب ایک طرح سے کہا جائے گا, اور وہاں پہ بالکل تنہائی اختیار کر کے اپنے آپ کو جو ہے اس پہ. حضرت یہ ہے بڑے گھر جن کے پاس ہوں 3 بیڈ روم 4 بیڈ روم 6 بیڈ روم, ایک ایک گھر میں غریب لوگ ہیں, ایک ہی گھر میں پوری فیملی رہ رہی ہے, ایک کمرے میں چھوٹے سے میرے, وہ بھی تو اعتکاف وہ کر سکتے بھی ہیں. ان سعادتوں سے محروم نہیں ہو سکتے, مطلب وہ پردوں سے اپنا ایک خیمہ نما جو ہے وہ بنا لیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ تنہا کر لیں, چھوٹی سی جگہ سب سے کٹ کے تو اس میں ایک مخصوص جگہ. اچھا, خاتون ہے اور گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں, کوئی پکانے والا, شوہر ہے یا بچے ہیں, اعتکاف کرنا چاہتی ہے, کیا صورت ہوگی اس کی؟ کھانا بنا لے گی؟ جی, کھانا بنانے والا اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ تنہائی میں, مطلب اس کو کوئی دوسرے لوگ نہ ہو, کھانا بنانے کی حد تک آئے اور کھانا بنا کے پھر پردے میں چلی جائے اور اپنا کھانا وہاں بیٹھ کر کھائے. مفتی صاحب, وہ چکھنے کی حد تک بھی اجازت ہے, نمک یا مرچ؟ جی, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ ایک تو عذر ہونا چاہیے, یعنی خاتون ایسی صاحبہ خانہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے, وہ سخت مزاج ہے, یعنی کھانے میں اگر نمکیات کچھ کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو اس پر وہ اس کو زجر کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ زبان پر چکھ کے اس کا ذائقہ دیکھ سکتی ہے, رکھ کے حلق سے نیچے اگر اترا تو اس سے اس کا روزہ جاتا رہے گا. تو پھر اگر کوئی ایسی دوائی ہے دانت کی کہ جو زبان تک رہتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, حلق میں نہیں جاتی؟ اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر حلق سے نیچے جائے, ویسے دوائیوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا اثر حلق سے نیچے اترنے کے بعد ہی ظاہر ہوگا. اچھا, ظاہر ہے کہ جس وقت یہ پیٹ میں جائیں گی یا دماغ میں اثر کریں گی تو اس صورت میں ہی ان کا اثر ظاہر ہوگا, فائدہ تبھی ہوگا. اور دماغ پہ یا پیٹ میں اثر کرنے سے جس وقت مقویات ہوں گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ذرا اس پہ بھی آ جائیں کہ خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف میں وہ کیا اعمال کریں؟ خاتون جو بیٹھی ہوئی, اچھا, اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی اعتکاف کے دوران؟
جی اعتکاف مردوں کے لیے ہو یا خواتین کے لیے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم یہ گزارش کر چکے ہیں کہ فضول کلام یہ بالکل چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ یہاں عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور خواتین کے لیے عبادت یہ ہے وہ نماز کی پابندی کریں، پنجگانے کے علاوہ سنن جو ساتھ شامل ہوتی ہیں وہ پڑھتی رہیں، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد کی پابندی کریں، تلاوت قرآن عزیز کی کثرت کریں اور ذکر الہی کی کثرت کریں، اسماء الہیہ، دعائیں۔ بیل ہو گئی، باہر کوئی بندہ آ گیا، کوئی گھر میں نوکر نہیں ہے، جا کے گیٹ کھولنا پڑا، دروازہ کھولنا پڑا باہر کا، جی اس کی اجازت خاتون کو نہیں ہے، وہ انتظار کرے نہ جائے۔ فقہا نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر خاتون اس مسجد بیت جو اس کے لیے ہم نے مقرر کی ہے اگر اس حد سے باہر جاتی ہے اور کچھ لمحات ادھر گزار لیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کوئی بندہ ہے ہی نہیں گھر میں، وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز ہے، کوئی ڈاکیا آتا ہے مثلا وہ کہتا ہے جی آپ اپنی ڈاک وصول کر لیں، یا کوئی بندہ آتا ہے وہ بیل دیتا ہے، یہ باہر جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے شوہر گھر پہ ہیں، وہ کہتی ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ایسے اعذار کے ساتھ جی ایسے اعذار کے ساتھ سمجھ لیں کہ جو بھی ہو، یعنی جتنا مشکل کام آ جائے ہم اس سے شریعت کا ایک مسئلہ تو تبدیل نہیں کر سکتے، ٹھیک، تو اس کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے احتیاط کرنا یہ احتیاطیں جو ہے یہ لازمی ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہا نے کہا کہ خاتون کو جس وقت اعتکاف کرنا ہو تو شوہر کی اجازت لے کر کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب شوہر کی اجازت لے گی تو پھر اس کے شوہر کو معلوم ہوگا کہ کچھ اضافی ذمہ داریوں کا اب مجھے نگرانی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک 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 ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، اگر وہ نہ کر دے تو نہیں بیٹھ، جی اگر وہ منع کر دے تو پھر اس کو باز رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نابالغ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ نابالغ ایسا جو قریب البلوغ ہو اور اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو تو وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو قریب البلوغ نہیں ہے، 12 سال کا ہے، ہاں تو وہ قریب البلوغ تو جا کے 14 15 16 میں جا کے بنے گا نا، جی جی 12 سال کا 10 سال نہیں، ہمارے ہاں تو عموماً جو ہے وہ جو میڈیکل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو 13 سے 14 سال کے بلوغت ہو جاتی ہے آپ کی، ٹھیک، تو اگر قریب البلوغ ہے تو اس کا اعتکاف ٹھیک ہے، بچے کا نہیں؟ ہاں بچے کا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور مجنون کا بھی نہیں ہے؟ مجنون کا نہیں ہے، اسی طرح غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، اسی طرح جو ملازم جو ہے وہ اپنے آقا کے بغیر نہیں، ملازم کی کیفیت اور ہے، اچھا، یہ ملازم جز وقتی ہوتے ہیں، وہ کل وقتی ہوتا ہے غلام، ٹھیک ہے، یہ تو مطلب چھٹی بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ غلام جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں نہیں اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے، پھر کیا ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے مالک سے اجازت لے لیں، تو میرا خیال ہے کوئی مالک ایسا نہیں ہوتا جو اس نیک کام کے لیے آگے رکاوٹ بنے، کوئی ضروری تو جو رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر اس کو تو نیت کا اجر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اعتکاف میں چلے گئے اور تراویح جو ہے وہ اس سے چھوٹ گئی بالفرض، جی پھر کیا صورت ہوگی؟ تراویح چھوٹ نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تراویح پوری رات کا عمل ہے، وہ جماعت سے چھوٹی ہیں، اس کے بعد اگر جماعت سے چھوٹ گئی تو اعتکاف رہے گا؟ ہاں اعتکاف خود پڑھ لیں جی، خود پڑھ لے گا اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ سارے انبیاء کرام جو تھے، پہلے آپ نے ذکر کیا، وہ سارے اعتکاف کرتے رہے؟ جی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف اپنی اپنی شریعت کے مطابق تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ان کا جو مفہوم اور ماحصل وہ تنہائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے، اور ہر نبی نے تنہائی اختیار کر کے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنی جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں اس کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو مناجات کی ہیں، ہمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی خصوصیت سے اسی ماحول کے علامہ صاحب اب مشکل سوال آ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، اعتکاف میں تھے، ضرورت مند آیا، اس کے ساتھ چل پڑے، اور اس نے کہا آپ کا اعتکاف تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرے وہ ایسے ہے یہ عمل جیسے 10 سال اس نے اعتکاف کیا۔ اب بتائیں، آپ کو بندہ آیا، اس نے کہا جی میری چل کے سفارش کریں، بڑی مجبوری ہے، تو وہ چلا جائے؟ اس بارے میں جو صراحت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ اعتکاف سنت نہیں تھا، اعتکاف نفل تھا آپ کا۔ اچھا، تو وہ تو اعتکاف نفل تو کسی وقت بھی آدمی جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ رمضان کا ہی ہے، میں نے تو جو پڑھا نہیں، وہ اس پہ بالکل فقہا کی بحث موجود ہے، کچھ نے یہ کہا ہے، لیکن راجح قول اس میں یہی ہے کہ وہ قول جو تھا وہ آپ کا اعتکاف وہ نفلی تھا، اور نفلی کو آپ نے ختم کیا ہے۔ اگر اعتکاف سنت میں یہ کیفیت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے برس سے اعتکاف بیٹھنا شروع ہوئے تو حاجت مند لوگوں کا تو تانتا بندہ رہتا تھا،
تو پھر آپ خود اس کو توڑ کے اور چھوڑ کے چلے جایا کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لہٰذا جو اعتکاف سنت ہے اس میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو کچھ اپنی تیاری کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایسے لوگوں کو بتا دیں, انفارم کر دیں کہ بھائی میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں, لہٰذا میرے ساتھ کوئی اس قسم کا رابطہ نہ ہو. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو اعتکاف کا منشا ہے اس کے اندر آپ کے کام ہے, ذکر اذکار ہے, نفل نوافل ہے, قرات قرآن ہے, احادیث کا بیان ہے, اس کے اندر آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں وہ اندر, اور وہ حاجت ہم اسی صورت میں پوری کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو علماء بھی یہ لوگوں کی حاجت پوری کر رہے ہیں. اب رہ گیا چھوڑ کے جانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا, ایک تو اس پہ فقہا کی یہ موجود ہے کہ وہ اعتکاف نفل تھا, اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ شاذ قول ہے, اس کے علاوہ اور کسی صحابی سے اس طرح اعتکاف چھوڑنا ثابت نہیں. اچھا مفتی صاحب, ضروری ہے کہ 10 دن کا یہ اعتکاف ہو؟ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں, 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, یہ ذرا بتا دیں. سنت مؤکدہ جس کو ہم زیر بحث ہے اس وقت, یہ 10 ایام کا ہی ہے, اس لیے کہ آقا دو عالم علیہ السلام سے عشرہ اخیرہ کے لفظ موجود ہے, اور عشرہ اخیرہ تبھی پورا ہوگا جس وقت ہم اس کی 10 راتیں مکمل کریں گے. چاند اگر پہلے 29 کو نظر آ جائے تو تب بھی وہ حکم اس کا پورا ہو جائے گا, وہ بھی سنت مؤکدہ ہوگا. لیکن اگر 3 دن کا 7 دن کا اس طرح کا کیا تو وہ نفل اعتکاف ہوگا, سنت اعتکاف نہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی رمضان شریف میں؟ جی وہ رمضان شریف میں بھی ہو سکتا ہے, 3 دن کا بھی, 1 دن کا بھی. جی بالکل, رمضان شریف اور اعتکاف 10 دن کا غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ممکن ہے. وہ نفلی ہوگا, نفل کی نیت کرتا ہے, نفل کی نیت کرتا ہے تو نفل ہوگا, اور اگر کسی واجب کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر واجب ہوگا. وہ اس کی نیت پر کہ میری اگر فلاں ضرورت پوری ہوئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا. شرائط اس کی بھی وہی رہیں گی. جی شرائط اس کی بھی وہی ہیں, نماز بھی پڑھے گا, روزے رکھے گا, روزے رکھے گا. واجب اعتکاف کو پورا کرنے کے لیے روزہ شرط ہے, نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اچھا, یعنی 3 قسمیں ہم نے بیان کی اعتکاف کی, واجب, سنت مؤکدہ اور نفل. ان کی 2 قسموں کے اندر تو روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے, اور جو نفل روزہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری واجب اور سنت میں روزہ لازمی رکھے گا, اور باقی 5 نمازیں پڑھے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ جو ذکر اذکار وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ غازی صاحب میں گزارش کروں جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص معتکف ہو, حالت کے اعتکاف میں اس کو کسی عزیز رشتہ دار کے بیمار ہونے کی یا فوت ہونے کی خبر آ جاتی ہے, اب وہ پوچھتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں یا ہسپتال میں عیادت کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جو حدیث پاک موجود ہے, آپ کا اپنا جو ارشاد ہے, اور وہ مرفوع کے حکم میں ہے. ظاہر ہے یہ اس کا تعلق احکام سے ہے, اور احکام انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دوسروں سے ثابت نہیں ہوتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس وقت احکام کے بارے میں کوئی ارشاد بیان کرتے ہیں اور اس میں سرکار کا تذکرہ نہ ہو تو وہ حکماً حضور کا ہی ارشاد ہوتا ہے. ٹھیک. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات منقول ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ معتکف کے لیے مسنون یہ ہے, یعنی اس کے لیے لازم یہ ہے, مسنون بمعنی لازم, کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا, اور جنازے میں بھی شمولیت نہیں کرے گا. ہاں جس مسجد میں وہ بیٹھا ہے, اگر اسی مسجد کے برآمدہ میں جنازگاہ موجود ہے, وہاں جنازہ لایا جاتا ہے, تو وہاں وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے, اگر وہ مسجد کے ساتھ متصل ہو جگہ, مسجد سے باہر نہ جائے, مسجد کے حکم میں ہو, تو وہاں جنازہ اس کا ادا کیا جا سکتا ہے. عین مسجد میں بھی جنازہ ادا نہیں کیا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو بات منقول ہے کہ آپ نے صحابہ کرام میں سے 2 کا جنازہ بحالت اعتکاف پڑھایا تھا اور مسجد کے اندر, وہ اس لیے کہ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے اس وقت چونکہ اعتکاف کی نیت فرمائی تھی, حضور مسجد میں تھے, اور جب تک سرکار خود موجود ہیں آقا دو عالم علیہ السلام کی موجودگی میں, چونکہ سرکار ہی سب کے والی ہیں, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, تو سب سے زیادہ حق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا جنازہ پڑھانے کا, چونکہ اگر مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر وہ بامر مجبوری جنازہ پڑھایا تھا. یہ خصائص نبوت میں سے یہ خصائص میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی بھی تو ہے نا. جی بالکل, شارع بھی اور شارع بھی. جی اچھا جی, آپ تو اعتکاف خود بھی کافی ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے, آپ کے اسلامی بھائی بہت بیٹھتے ہیں اہتمام سے. اب آپ بتائیں کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو کیا کیا پہلے سے کیا تیاری کرنی چاہیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے؟ ابھی 2 دن ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے. جی قبلہ غازی صاحب, ایک تو مسائل شریعہ کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, ہمیں مسجد میں بیٹھ کے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس میں بدبو پیدا ہو منہ میں. زیادہ کھانے سے بھی احتراز کرنا ہے, کیونکہ اس سے بھی جب آپ اوور لوڈ ہو کے کھاتے ہیں تو اس سے بھی مطلب ایک سوتے میں خاص طور پہ منہ کے اندر سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور ڈکار مسجد میں لینے سے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ ممانعت. ڈکار لینے سے منع فرمایا؟ جی ڈکار لینے سے منع فرمایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ اپنے ڈکار کی آواز جو ہے اس کو روکو.
اچھا جی، تو یہ پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد کی دریاں وغیرہ آلودہ نہ ہوں، اس کے لیے اپنا الگ سے جو ہے وہ انتظام ہمیں کرنا چاہیے. مسجد کے اندر وہ لے کے جاتے ہیں سفرہ ٹائپ پلاسٹک کا ہو، سفرہ بھی ہونا چاہیے، آپ کا بستر بھی ہونا چاہیے، تکیہ وغیرہ جو بھی ہے. مسجد کی دریاں وغیرہ آلودہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جزیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جذب القلوب میں کہ مسجد کے اندر کوئی تنکا پھینکنا ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کی آنکھ میں تنکا چلا گیا. جس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح اللہ کے گھر کو بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر مسجد میں ویسے بات تو بہت غلط ہے، لیکن علامہ صاحب بعض اوقات دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ لوگ ایسے ناک کر کے اور پھینک دیتے ہیں مسجد کے اندر. اس سے بہت زیادہ احتراز. کوئی آپ کے ہاتھوں کو کوئی ایسی آلودگی لگ گئی جسے آپ رینٹ وغیرہ بتا رہے، تو مسجد کی دریوں سے اس کو صاف نہیں کرنا ہے. یہ بالکل ناجائز فعل ہے. اس کے ساتھ ساتھ قبلہ غازی صاحب ایک بہت ضروری بات جو میں کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ فروٹ چاٹ تو چلیں ایک الگ بات ہے، آلو چھولے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ جو ہے مطلب دہی بلے وغیرہ کھاتے ہیں، اس میں عام طور پہ کچی پیاز ڈلی ہوتی ہے. اس سے بالکل ممانعت. یہاں تک فقہاء نے جزیات لکھے ہیں کہ کچی پیاز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مکروہ ہے. اللہ، اتنی احتیاط جو ہے فقہ کے اندر بتائی. تو یہ تو سارے پلے پکوڑیوں میں چلتا ہے. خیر یہ بات آپ نے تفصیل سے بیان کرنی ہے، چونکہ اب انتہائی سار لاہور میں قریب ہے اور آپ کو سحری کروانی ہے. بڑی مختصر سی ہم نے. ناظرین کرام، میں اپنے اسکالرز رات کو بھی سحری کروا لوں، آپ بھی سحری کر لیں، اور پھر انشاءاللہ ہاشمی صاحب جو ہے اس بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ جو پیاز کھانا ہے یا اس کے ساتھ وہ دوسری ایسی چیزیں جن سے بدبو، لہسن جو ہے اس کی بھی جس سے بو آتی ہو. اس طرح لوگ بعض کا سگریٹ پی لیتے ہیں اعتکاف میں، یہ بھی پوچھیں گے ان سے. وہ کہتے ہیں وضو والی جگہ جو ہے وہاں جا کے ہم یا واش روم میں جا کے سگریٹ پی لیں، اور بعض تو اس سے بھی آگے کی بعض چیزیں پینے کے میرے علم میں ہے. انفارچونیٹلی اس طرح کی بھی لوگ حرکتیں کر جاتے ہیں. تو یہ سارے مسائل پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہاشمی صاحب، بندہ بہت زیادہ عادی ہے بالفرض سگریٹ کا یا حکے کا، تو وہ کس طرح پیے؟ اگر مثلا وہ سگریٹ باتھ روم استنجا خانہ میں چلا جائے یا وضو والی جگہ جو ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے، وہاں سگریٹ پی لے، بہت مجبوری ہو. جی، آداب مسجد کے یہ بالکل منافی عمل ہے، اور معتکف ہو یا غیر معتکف ہو کسی کو بھی ایسا فعل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. اچھا جی ہاں. اب وہ آ جائیں، وہ جو ایسی چیز کھانی جس سے منہ میں بو ہو، مثلا پان ہوتا ہے، تمباکو والا پان ہے، اس سے بو آتی ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے تمباکو والا پان بو کے حوالے سے تو قبلہ غازی صاحب ایک بڑا ہمیں بالکل پوری شرح و بس سے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادات اور مساجد، آپ گھر میں بھی اگر آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے تو اس کو پہلے منہ کی بو کو آپ دور کریں گے، پھر آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے. اور مسجد میں تو داخل ہونا شرعاً اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے اس کے لیے کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. چہ جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر ایسی اشیاء کو استعمال کیا جائے، کچا پیاز، کچی لہسن یا دیگر کوئی جیسے آپ تمباکو والے پان کی مطلب ایک بدبو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جزیہ یہاں پر دیتا چلا جاؤں کہ جو آپ کے پسینے کی بو ہے وہ بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے. تو اگر آپ کے پسینے کی بو آتی ہے تو اس کو بھی آپ کو دور کرنا ضروری ہے اس کے لیے بھی. اچھا، ایسے ہو سکتا ہے کہ تولیہ لیا مثلا گیلا اور اس کو جسم پہ پھیر لے اور اس کے بعد نئے کپڑے پہن لے خوشبو لگا کے؟ جی، کوئی بھی مطلب جس میں آپ کوئی صورت اس کی اختیار کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. ٹھیک. اچھا جی، اولیاء کرام کس طرح اعتکاف کرتے تھے؟ بڑے بڑے واقعات ہیں اولیاء کرام. جی، اولیاء کرام کی اعتکاف کے ساتھ محبت جو ہے وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر تھی. یقیناً. تو اس لیے اولیاء کرام کثرت سے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. ولی تو بنتا ہی وہ ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مزاج بنا لے. جی، اور اسی لیے ولیوں اولیاء کرام کے ہاں تو چلہ کشی اسی لیے ہے نا جی. آج ہمارا ملک کے اندر خانقاہی نظام تنزلی کا شکار ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیا جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے. تو لوگوں کی توجہ مخلوق سے خالق کی طرف ملانا. ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام جو ہے ان میں سے بہت کبار محدثین کرام بھی ایسے گزرے ہیں جو اعتکاف کا بہت تسلسل کرتے رہے ہیں.
ایک محدث گزرے ہیں عبد المؤمن، یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے صاحب ورع تقوی اور عالم تھے، ان کی بہت سے اوصاف ہیں، ان کی خوبیاں ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں 40 برس تک اعتکاف بیٹھتے رہے۔ 40 برس تک اعتکاف انہوں نے کیا ہے۔ یہ ان کا اس سے بڑھ کے کہ ان کے وصال پہ جا کے یہ کام ختم ہوا ہے، انہوں نے آخر تک اس کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور وہ کمال یہ ہے کہ وہ محدث بھی تھے، مسجد کے اندر امام بھی تھے اور مسجد کے مؤذن بھی تھے، اور ان کا نام ابو بکر بن حسین یہ گزرے ہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد کے اندر مینار تھا جس پہ اذان پڑھی جاتی تھی، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت جہیر الصوت تھے، دور تک آواز جاتی تھی، اور یہاں تک لکھا گیا ان کے بارے میں کہ ان کی آواز 3 میل تک سنائی دیتی تھی۔ مینار پہ چڑھ کے جب وہ بولتے تھے تو 3 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ تو ان کا یہ عمل تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سیٹ سنبھالی، آذان دینی شروع کی، جب بھی میں مسجد میں آیا ہوں اپنے وصال تک اس کو قائم رکھا۔ جب بھی مسجد میں آئے، اذان پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، انہوں نے اپنے آپ کو اعتکاف کی حالت میں نفلی اعتکاف میں رکھا، اور 30 برس تک انہوں نے ہر نماز پہ نفلی اعتکاف کیا۔ بابا صاحب کا واقعہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ راحت القلوب کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف ایک مرتبہ حضور سیدنا عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار کے قریب کیا۔ تو آپ فرماتے کہ اعتکاف دادا مرشد، جی دادا مرشد پاک، اور وہ طویل اعتکاف کیا، بلکہ وہ ماہ رمضان المبارک کا عید کا گزر کے پھر آگے تک بھی چلا گیا وہ۔ تو آپ فرماتے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے رات کو وہاں نوافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جہر کے ساتھ، تو میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے پہلی رکعت کے اندر میں نے 15 پارے تلاوت کر لیے۔ وہاں جاتے جاتے ایک جگہ پہ آ کے سورہ کہف کے اندر مجھ سے قرآن پاک کا کچھ التباس ہو گیا، کچھ لفظ چھوٹ گئے اور مجھے پتہ نہ چلا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے آواز آئی کہ تم نے یہ لفظ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے پھر ان کو لقمہ دیا، انہوں نے پھر اس کو پڑھا، اور اس کے بعد جب مکمل ہوا، اگلی رکعت انہوں نے مکمل کی، تو پھر اس کے بعد حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف آپ جو ہے وہ محبت کے ساتھ رخسار رکھ دیے اور کہنے لگے کہ میں کیا اس لائق ہو گیا ہوں کہ غلطی میں کروں اور آپ نے مزار سے میری اصلاح کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نیک ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب خواجہ صاحب نے یہ لفظ بولے تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یہ آپ فرما رہے کہ میرے اندر اللہ نے اوصاف پیدا کر دیے ہیں۔ تو جب میری یہ محبت دیکھی تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہم سے محبت ہے، اسی لیے تو ہم آپ کو بشارتیں دیتے ہیں۔ واہ جی، کچھ چیزیں جو ہیں مثلا لوگ کہتے ہیں کہ جی تیل سر میں لگا لیں، اور خوشبو والا تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، لباس تبدیل کر سکتے ہیں۔ مسواکیں جو ہوتی ہیں ان کے مختلف تاثیر ہے، مثلا یہ جو ہے اس کی نم کی مسواک ہے، وہ جڑ والی ایک مسواک ہوتی ہے، دوسری مسواک ہے کیکر کی ہے، تو اس کا ذائقہ تو آ جاتا ہے منہ میں۔ ذرا اس پہ بھی غازی صاحب اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ایسی شے جو، اور ٹوتھ برش کا بھی ساتھ پیسٹ کا بھی بتا دیں جی، مسواک کے ذرات ہوں یا ٹوتھ پیسٹ میں اگر وہ ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، مسواک کے اندر صرف خوشبو منہ تک رہے تو وہ کافی ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے اندر اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ لعاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذائقہ اس کا حلق سے نیچے اتر جائے گا، مٹھاس اس کی جاتی ہے، تو اس سے روزہ اس کا جاتا رہے گا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، معتکف کو اس بات کی اجازت ہے، وہ چاہے تو خوشبو بھی لگا سکتا ہے، سر میں تیل بھی لگا سکتا ہے، لباس بھی تبدیل کر سکتا ہے تاکہ وہ نظافت اس کی بحال رہے۔ سرما بھی لگا سکتا ہے، جی سرما بھی لگا سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں۔ وہ جو ایک یہ ناک میں لیتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، نسوار، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی اس کے بارے میں ہاشمی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا۔ صرف بتایا بو والی کوئی چیز ہو، اس کے بارے میں قانون ہے کہ مسجد کے اندر جانے سے پہلے اس کو استعمال کرنا منع ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ شے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک بندہ نمازی بحالت طہارت مسجد کے اندر موجود رہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مثال کے طور پہ تقاضۂ بشری کی بنیاد پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے مسجد کے اندر تو فرشتے اسی وقت مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب یہی حکم ہوگا ہر اس شے کے بارے میں جس سے بو ظاہر ہو، ہاں مزید وہ سگریٹ ہو یا نسوار ہو
کوئی بھی چیز ایسی جس سے منہ میں بو پیدا ہوگی یا کچا پیاز ہو تو وہ مسجد کے اندر استعمال کرنا منع ہوگا کسی صورت میں بھی. اور مسجد کے باہر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ واش روم میں جا کے استعمال کر لیا جائے یا وضو خانے پر استعمال کر لیا جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسجد کی طہارت کے خلاف ہے. تو گیا وضو، اپنا اعتکاف گیا. حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جس عبادت کے اندر یہ بندہ مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب دے رہا ہے جو اس نے نہیں کی بالفعل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو ان اچھے عملوں کا بھی ثواب دیتا ہے جو باقاعدہ طور پہ بالفعل ایک آدمی بغیر اعتکاف کے باہر کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اعتکاف میں موجود ہو، اس نے وہ نیکیاں نہیں کی جو باہر ایک بندہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے اس کو وہ نیکیاں بھی عطا کرتا ہے. اب یہ آیا عبادت کے لیے ہے، اور مسجد میں یعنی اللہ کے خانہ میں بیٹھ کر اور اس طرح کی یہ بیہودہ حرکت اگر کرتا ہے تو یہ اعتکاف کے منافی ہے. اعتکاف اس سے فاسد تو نہیں ہوگا لیکن از حد مکروہ عمل ہے، گندا اور گھنونا عمل ہے یہ، اس سے مسجد کی طہارت جاتی رہے گی. ہمارے ہاں یہ جو ہوتے ہیں شبینہ ہوتے ہیں، آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں لوگ نارملی 27 28 29 کو کرتے ہیں یا پہلے بھی کر لیتے ہیں. اس میں یہ جو ہے کہ ایک رکعت میں کھڑے ہوئے 5 پارے پڑھ دیے یا 2 پارے پڑھ دیے، اور پھر وہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ کچھ الفاظ بھی سمجھ نہیں آتی. ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے. جی غازی صاحب، اس بارے میں گزارش ہے، ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رمضان شریف کے اندر 60 قرآن عزیز پورا کرنے کا ان کا معمول تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے حفاظ نہ یا کا معلوم پڑے نہ تا کا معلوم پڑے نہ سین کا نہ شین کا کوئی فرق نہ آئے اور وہ بس پڑھتے چلے جائیں. یہ تو شبینہ تو ایک الگ بات رہ گئی. اگر کوئی تراویح میں بھی کرتا ہے تو ایسے بندے کو ایسے بندے کو تو مصلی امامت پہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ قرآن عزیز کی توہین ہے. میں ذاتی طور پر اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ شبینہ اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے قرآن عزیز مکمل کرنا ہے تو اس کی بڑی بہترین صورت یہ ہے، طاق راتوں میں مکمل کرنا چاہیں تو بے شک طاق راتوں میں کریں، مگر نہ 10 راتوں کے اندر مکمل کر لیں، تھوڑے تھوڑے پارے کر کے. بالکل صحیح ہے، لیکن صحیح طرح سے پڑھوائیں. اگر شبینہ پڑھوانا ہو 3 پارے روز پڑھ لیں، جی کافی ہے، تو ثواب تو مل جائے گا اور عمل بھی حاصل ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو جلدی ہے، وہ کم وقت میں کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ جو پیچھے لوگ تھک جاتے ہیں تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ آگے مصلی امامت پہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے 2-3 مقتدی کھڑے ہیں اور باقی سب پیچھے موجود ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، اور جس وقت رکوع کی کیفیت میں جاتے ہیں تو فوراً بھاگ کے وہ آ جاتے ہیں. تو اس سے ایک ہی رکعت پھر صحیح پڑھتے ہیں. جی اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ حافظ کے آگے قرآن عزیز مثال کے طور پہ رکھ دیا جائے. اگر وہ چاہے تو دیکھ کے پڑھ لے، چاہے تو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. شبینے میں بھی؟ شبینہ میں نہیں، اچھا نماز میں نہیں ہوگا، یہ نماز کے باہر کہہ رہا ہوں. اچھا، قرآن عزیز سامنے رکھ دیا جائے اور حلقہ بنا کے احباب جو ہیں وہ سامنے بیٹھ جائیں، یعنی جس سے یہ صحیح طور پر قرآن عزیز کی تلاوت کر سکے اور وہ کامل طور پہ اطمینان کے ساتھ صحیح توجہ کے ساتھ سن سکے. وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مخارج اور کلمات خراب کر کے نماز کی صورت میں اس کو پڑھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جی ذرا شعر میں انداز کی طرف چلیں. جی کیا سنا رہے ہو؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی. یہ بعض لوگوں کو اس سے چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں جی اپنا مفتی صاحب تو کہیں گے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس سے چڑ ہوتی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ نہیں کہنا چاہیے. بلو انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر یہ راضی ہو جاتے اس بات پر اور یہ کہہ دیتے کہ ہم راضی ہیں اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کر دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، قرآن عزیز سے ناواقفیت کی نص ہے قرآن کی. جی سبحان اللہ. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آقا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میں بندگی ہے
सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। सब तुम्हारा कर्म है आका। आका ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया, मैं सो रहा था मेरा मुकद्दर जगा दिया। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। इश्क शाहे बता से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। कर्म की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। तुम्हारा कर्म है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी के एहसान क्यों उठाएं। किसी के एहसान क्यों उठाएं। तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लो लगी है। से मांगेंगे तुम ही दोगे। खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, मुझको डरे रसूल का मंगता बना दिया। तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। से मांगेंगे तुम ही दोगे। या रसूल अल्लाह तुम ही हो दर्द बेदरमा का दरमा, या रसूल अल्लाह तुम ही हो ये सरो सामा का सामा, या रसूल अल्लाह तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। अमल की मेरे बसात क्या है, अमल की मेरे बसात क्या है। बजुज़ निदामत के पास क्या है। निजामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी चौकट, रहे सलामत तुम्हारी चौकट। मेरा तो बस आसरा यही है। सलामत तुम्हारी या रसूल अल्लाह मेरा तो बस आसरा यही है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत। अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी
ویلکم بیک ناظرین کرام. ہاشمی صاحب, میں نے ایک یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں ملائکہ, اور وہ اس کے جو گناہوں کی گٹھری ہوتی ہے اس کو لے کے رکھ لیتے ہیں, اور جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ گٹھری اس کے سر پہ رکھیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آتا ہے کہ نہیں بس اب یہ گٹھری اس کو واپس نہ دینا. اس طرح کی بھی روایات ہیں. جی بالکل. ایک تو نماز کے حوالے سے یہ خاص ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گناہ اس کے باندھ کے گٹھڑی کی شکل میں اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اچھا. اور جب رکوع و سجود کرتا ہے تو وہ گناہوں کی گٹھڑی گر جاتی ہے. ٹھیک. لیکن الگ سے ایک روایت میں بھی آتا ہے, اور غالباً مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی اس کے راوی ہیں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے, جا کر عبادات کر کے فارغ ہو کے جب باہر نکلتا ہے مسجد سے, تو اس وقت ندا کرنے والا ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ. جی یہ اعتکاف کے ساتھ بھی ایک خاص روایت بھی ہے کہ من اعتکفا ایمانا و احتسابا فقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک, تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس میں قبلہ غازی صاحب یہ دیکھیے کہ یہ نفس پر اور شیطان پر بڑی گراں ہے یہ دیگر عبادات کی طرح سے, اور بڑی مشکل سے بندہ اس کے لیے مطلب قائل ہوتا ہے. سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. سب کچھ چھوڑنا ہے, اور خاص طور پہ دنیا کی آج کی جو رنگینیاں ہیں ان سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ کی یاد جو ہے اس کے لیے مطلب اپنے آپ کو خالی کر لینا, یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. جی حضرت جی آپ کی طرف مفتی صاحب, یہ آخرُ من النار, یہ آخری اشرہ ہے, جہنم سے آزادی کا ہے, یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ہے, اور جو اعتکاف میں ہوگا اس کی پھر شان. جی بالکل. اس کے مقاصد میں سے بھی ہے طلب مغفرت, یعنی اس میں بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہے, رب العالمین سے اس کی رضا بھی مانگتا ہے, اور رب العالمین سے اس کی رحمت کا سوالی بھی ہوتا ہے. غازی صاحب ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد حضرات تو پھر بھی کچھ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کا اہتمام نہیں کرتی. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یہ ارشاد یاد آیا. آپ فرماتے ہیں میں نے 1000 بستیوں کی سیاحت کی, اور میں نے اس دور میں بہت ساری ایسی بستیاں بھی دیکھیں کہ جہاں خواتین پورا ہفتہ بازار میں نظر ہی نہ آتی تھیں. اور یہاں تک بھی ہوا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیت المقدس شریف پہنچا وہاں عبادت کے لیے, تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں یوں اعتکاف کیا ہے کہ ان کے جنازے ان کے گھروں سے نکالے جاتے ہیں, وہ اپنے گھروں سے اعتکاف سے باہر نہیں آتی. اللہ. یعنی زندگی بھر کے اعتکاف ان پاک باز خواتین نے کر رکھے ہیں. خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا جی, مجھے تو پتہ چلا یہ جو ابو انیس صاحب جن کا ہم ذکر کرتے ہیں نا, ابو انیس برکت علی صاحب, جی ان کی وہ جو بیٹی ہے باجی انیس, ان کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی, اپنی بیٹی کی شادیوں پہ بھی نہیں وہ باہر آئی اعتکاف کی حالت میں. بڑا یہ مجاہدہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں جو لوگ اس سے دور ہیں, اعتکاف دراصل ان کے لیے بھی ایک خاص تیاری ہے. نوجوان ہوں اگر اعتکاف کرتے ہیں تو سارا سال جو گناہوں میں معاذ اللہ مبتلا رہنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی توفیق دیتا ہے, اس لیے تاکہ یہ اب اس تیاری کے بعد جس وقت مسجد سے باہر آئیں تو جس طرح مسجد کے اندر نیکیوں میں مبتلا تھے اسی طرح مسجد سے باہر آ کے بھی نیکیوں کے کام ہی کرتے رہیں. اور اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے جس وقت ان کی تیاری ان ایام میں ہو جائے اعتکاف کے اعتبار سے, گھر میں خلوت کے اعتبار سے, ذکر الہی کے اعتبار سے, ان کو بھی چاہیے کہ پھر اپنی زندگی کے ایام اسی طرح گزاریں جس طرح اعتکاف کے ایام میں گزار رہے ہیں. جی علامہ صاحب کیا پیغام کیا دیتے ہیں؟ جی اس بارے میں پیغام تو یہی ہے کہ یہ اعتکاف جو ہے وہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے بعد بھی نفلی اعتکاف کی طرف راغب ہونا ہے. یہ سنت اعتکاف جو ہے یہ نفلی اعتکاف کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ذوق پیدا کرتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ ہر جمعۃ المبارک کو نفلی اعتکاف کیا کرتے تھے. اچھا جی, حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ پورا دن, یعنی جی پورا دن. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے جذبات کے خیال رکھنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرما رہے تھے اور باقی مسجد کے حدود کے اندر صحابہ اونچی آواز میں قرات قرآن کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کو منع کیا. آپ نے فرمایا کہ جس رب کا کلام پڑھ رہے ہو وہ رب سننے والا, آہستہ پڑھو گے بھی تو بھی سنے گا. معتکف کے پاس اپنی پست آواز رکھا کرو. لہٰذا ہماری مساجد کے اندر جو لوگ ہوں ساتھ معتکف بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے صرف ان کے اوپر ہی لازم نہیں کہ وہ پابندی کریں بلکہ باہر والے بھی اس چیز کی پاسداری کریں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, میرے اسکالر حضرات بھی بڑے نیک تینوں حضرات ہیں, اور شیر میاں داد بھی ان کے ساتھی, اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کے دعا کیجیے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یا الہ العالمین، یہ دوسرا عشرہ ہے رمضان پاک کا، اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ مغفرت کا جو عشرہ ہے. اللہ کریم تمام عالم اسلام کے تمام کلمہ گو مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اللہ کریم اس کو دور فرما دے. امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اپنی مخلوق پہ کرم فرما، اللہ کریم فضل فرما دے. اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے. اللہ کریم تو قادر کریم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر تو چاہے تو کل ہی یہ ساری آفتیں دور ہو جائیں گی ہمارے مدرسوں کی، ہماری مسجدوں کی، اور سب سے بڑھ کے اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے. پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے وہ فوجی جوان جو شہید ہو گئے ان کا شہادتوں کو اللہ کریم قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی نعرے کے لیے تیار ہو جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی شیر میاں داد میڈلے شروع ہو گئے. جی غاسہ میڈلے، اور اس میں جب لوگوں کی جو ایس ایم ایس آتے ہیں کیونکہ 92 نیوز جو دیکھتے ہیں وہ میرے لیے پہلے ہیں، تو نصیبہ کھول دے میرا بڑی فرمائش تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے لیے کچھ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ اسکیل راگ جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، اس کو چینج کرنا. لیکن پبلک پہلے ہے جی جو ہمارے 92 نیوز دیکھتے ہیں اس کے لیے. بسم اللہ. سب دیاں جولیاں پرنائے نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری مرضی تیری اللہ، تجھے نو جانے دے مرضی تیری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، میں عاجز بندہ تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں عاجز بندہ تیرا، پنج تن پاک دا صدقہ، پنج تن پاک دا صدقہ کاسا پر دے میرا، پنج تن پاک دا صدقہ کاسا پر دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، بڑی جرماں تو نصیبہ کھول دے میرا، بڑی جرماں تو شریکاں رو لیا مینوں، شریکاں رو لیا برابر پھیر کھلوا، شریکاں رو لیا مینوں، برابر پھیر شریکاں رو لیا مینوں، برابر پھیر کھلوا، نصیبہ کھول دے میرا یا اللہ سن لے دعائی، نصیبہ
شاہ مدینہ شاہ مدینہ دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 کر دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 کر نام علی دا ورد پکال نام علی دا ورد پکال رکھنا روز حشر دا ڈر ڈر دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 کر بغداد دیوالی دا رتبہ لاسانی بغداد دیوالی دا رتبہ لاسانی ڈبیاں نو تار دندا میرا غوث جیلانی بغداد دیوالی دا رتبہ لاسانی ڈبیاں نو تار دندا میرا غوث جیلانی کون کھڑا کدی تے داتا پچھن گے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا ہیر کامل کا منارہ رہنما کون کھڑا دربار پہ آکے کدی تے داتا پچھن گے چراغ چیشت شاہ چراغ چیشت شاہ اولیاء غریب نواز چراغ چیشت شاہ اولیاء غریب نواز میں ڈھکیاں چڑھ آئی میں ڈھکیاں چڑھ آئی چن رنگ دے فرید و دن میری ڈھکیاں چڑھ آئی چن رنگ دے فرید و دن میری نبی نے ویکھیا علی نو آکیا نبی نے ویکھیا علی نو آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن اے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نو آکیا گودی چھلے کی دعانو آقا چم دے رہندے سی گودی چھلے دے دعانو آقا چم دے رہندے سی حسن حسین نو تک کے سب اے ہو کہندے سی حسن حسین نو تک کے سب نو اے ہو کہندے سی میرے جگر دین دا اے فخر میرے جگر دین دا اے فخر اے مدنی گوہر اللہ دے دین نو اینا لینا بچا اینا لینا بچا اے میری آل نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن بڑے کمال نے حسین تے حسن ہے بے مثال نے حسین تے حسن مولا